الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شوال معظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی، منہ میں لعاب دہنشی ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رضی اللہ عنہ رکھا اور عقیقہ کیا۔ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ جن کے کانوں میں اذان خود مصطفیٰ علیہ السلام پکار رہے، کتنی شانوں والے ہیں کہ جنہیں اپنا لعاب دہن شریف آقا علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو کوئی صاحب نظر، تقوی کا پیکر، اللہ کا ولی ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دے، پھر اس کے لیے دعا فرما دے تو یہ ہمارے لیے پپائی سے فخر ہوتا ہے کہ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ولی نے، تقوی کے پیکر نے، دین کے محافظ نے ہمارے بچے کے کان میں اذان دی۔ تو بتائیں وہ کتنا باعث فخر ہوں گے کہ جن کے کان میں اذان امام الانبیاء علیہ السلام نے پکار دی۔ کان مبارک میں اذان بھی پکاری، لعاب دہن شریف بھی دیا، ان کے لیے دعا بھی فرمائی، ان کا نام بھی رکھا اور عقیقہ بھی کیا۔ آج عقیقے کی طرف لوگوں کا زیادہ دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں، حالانکہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالی حالات صحیح نہیں ہیں، وہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے تب ہی وہ عقیقہ کر دے، سنت ادا ہو جائے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ بلا دو، پیسے آ گئے تو نہ دو، یہ نہیں حکم۔ فرمایا اگر 7ویں دن ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اگر 7ویں دن
عقیقہ نہیں کر سکتے بیٹے یا بیٹی کا، تو پھر جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں فوراً عقیقہ کر دو۔ تمہاری سنت جو ہے، جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ تم ادا کر لو گے، اور جو سنت کو ادا کر لے گا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عوام میں یہ مشہور ہے، ہماری عوام جو ہے غلط باتوں کے پیچھے چلنے میں بڑی مشہور ہے۔ جو سیدھی باتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے نہیں چلتے، جو غلط باتیں ہوتی ہیں فوراً پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام میں مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے۔ یہ ساری غلط باتیں کہ جی بچے کا گوشت ہے عقیقے کا، نہ ماں باپ کھا سکتے ہیں، نہ دادا دادی کھا سکتے ہیں، نہ نانا نانی کھا سکتے ہیں۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں، کوئی بھی ثبوت نہیں۔ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، اور عقیقے کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جن شرائط کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا گوشت فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں، ہمسایوں کو بھی دے سکتے ہیں، دوست و احباب کو بھی دے سکتے ہیں، کچا بھی دے سکتے ہیں، پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، بطور دعوت میں بلا کر تب بھی وہ گوشت کھلا سکتے ہیں۔ سارا ہی جائز ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنی شریعت کی اور مسائل کی کتابیں پڑھیں۔ جو بندہ بہار شریعت کتاب نہ پڑھتا اس کو مسئلے نہیں آتے۔ اگر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق تو سب سے پہلے ہمیں مسائل کی کتابیں پڑھنا ہوگا۔ مسائل کی کتاب میں سب سے افضل بہار شریعت ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے، اب تو آسان کر دی گئی ہے، جو پہلے بہار شریعت تھی تو وہ تو سمجھ نہیں لگتی تھی، اب تو بڑی آسان ہو گئی ہے۔ تو اس کو گھر میں لا کر رکھیں، روزانہ کے ایک صفحہ پڑھیں تاکہ ہمیں مسائل کا پتہ چلے۔ جب مسائل کا پتہ چلے گا تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حرج نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے، لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی جائے۔ اگر نر ہو یا مادہ ہو دونوں میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا، یہ 1 بکری۔ اگر گائے میں حصہ لیا ہے تو پھر بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ اور امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف میں لکھا، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور کو ذبح کرو اور اس سے اذیت کو دور کر دو۔ کیسے کہ جب بچے کا سر منڈوا دیتے ہیں تو بچے سے اذیت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو بچے کا سر منڈوانا چاہیے اور عقیقہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ جن کو مال دیا ہے ان کو فوراً یہ کام کر دینا چاہیے، اور مال ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرتے تو پھر وہ سوچیں کہ وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور امام ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، اس لیے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے، سر بھی اس کا منڈوایا جائے۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا، یہ کام تم نے کرنا ہی کرنے، 7ویں دن تم نے نام رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر توفیق ہے، جیب اجازت دیتی ہے تو پھر عقیقہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سر بھی اس کا منڈوانا ہے۔ اب گروی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہیں ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا کب تک؟ جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ اور بعض نے یہ لکھا ہوا ہے، بہار شریعت میں آتا ہے کہ بچے کی سلامتی، اس کی نشو و نما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا یہ حقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی سلامتی ہو، بچے میں خیر و برکت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی نشو و نما ہو، بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، بچے کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ تو بابا بچے کی نشو و نما نہیں ہو رہی، پہلے اسلام کے مطابق عمل تو کرو، اگر پیسے دیے اس کا عقیقہ تو کرو۔ بچے کی نشو و نما عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر اوصاف اچھے آ جائیں، اچھے اعمال والا ہو جائے، نیک ہو جائے، برکت والا ہو جائے، ہمارا بچہ رحمتوں والا ہو جائے، تو پھر عقیقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، جب بھی اللہ پیسے عطا فرما دیں، چاہے بیٹا بڑھاپے میں چلا گیا کوئی بات نہیں، پیسے آ گئے ہیں، بیٹے کی عمر 70 سال ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، پیسے آ گئے ہیں، تب ہی بیٹے کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کر دیں یا بیٹا خود کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو جائے گی، اور جب سنت سے محبت کی جاتی ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا اور عقیقہ کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ اور امام بخاری رحمہ نے الادب المفرد کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا علی پاک رضی اللہ عنہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن رکھو۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ بیٹا پیدا ہو تو خود بخود نام نہیں رکھ لینا چاہیے، خود بخود نام نہیں رکھ لینا چاہیے، بلکہ اپنے بزرگوں سے یا علم والوں سے پوچھ کر بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ علی پاک رضی اللہ عنہ نے حرب نام رکھا، فرمایا علی پاک رضی اللہ عنہ حرب نہیں، اس کا نام تم حسن رکھو۔ تو پتہ چلا کہ بچوں کے نام جب پوچھ کے رکھے جاتے ہیں پھر اللہ برکتوں کو بھی نزول فرما دیتا ہے، ان بچوں سے تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام حاضر رکھا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین رکھو۔ پھر جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا علی پاک رضی اللہ عنہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھا۔ تینوں بیٹوں کے نام انہوں نے حرب رکھے تھے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پاک رضی اللہ عنہ اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام محسن رکھو۔ پھر فرمایا انی سمیتہم باسماء ولدی ہارون شبر و شبیر و بشر، میں نے اپنے بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مبشر۔ سریانی زبان میں شبر شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، اور یہ نام ایسی عظمتوں والے ہیں کہ سوائق محرکہ کے صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہوا ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی نام ہیں، یہ دونوں نام جنتی نام ہے، یہ جنت سے نام آئے ہیں، جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، نام بھی جنت سے اللہ نے بھجوائے ہیں۔ اتنی عظمتوں کے شانوں والے یہ مالک ہے، عظمتوں کا پیکر ہے، شانوں کا یہ پیکر ہے کہ خود بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نام بھی اللہ نے جنت سے بھجوائے۔ عرب میں زمانہ عرب میں یہ نام نہیں تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ
حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکر اللیلہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بہت مکروہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور وہ بہت سخت خواب ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ عرض کیا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم عطر سے گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ تو حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری گود میں آئے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ وہ لوگ جو یزید پلید کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی مخالفت کی اور خواہ مخواہ فساد ڈالا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ یزیدی کے پیروکار جو ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے شروع سے دشمنی رکھتے ہیں۔ خود کوفہ بلا کر خود کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا، امام مسلم نقی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ جب امام مسلم نقی رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا، امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو سارے یہ جو کوفی غدار تھے سارے پیچھے سے بھاگ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلایا ہے پھر سختی آ جائے، جتنے مرضی حالات خراب ہو جائے ان کا دامن نہ چھوڑو، لیکن یہ کوفی ایسے لعین تھے کہ حسنین امام حسین رضی اللہ عنہ کا دامن چھوڑ کر پیچھے سے بھاگ گئے، یزیدیوں کے ڈر سے پیچھے سے بھاگ گئے۔ اور اصل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والے بھی یہ کوفی تھے۔ یہ جو پیٹتے ہیں نا، یہ جو زنجیریں مارتے ہیں، یہ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گوروں کو نکالتے ہیں، یہ شہید کرنے والے بھی یہی غدار ہیں اور ان کو بد دعا ہے قیامت تک یہ ایسے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ یہ یزید کے یار ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ غدار ہیں، یزید کے یہ یار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا جاتا۔ بندہ کہتا ہے میری جان چلے جائے لیکن ان کو کچھ نہ ہو۔ جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں لیکن امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے خلاف غلط بات نہیں سن سکتے۔ وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خلاف غلط بات سن لے۔ جہاں پر یزیدی آ جائے، جہاں پر یزید کا حمایتی آ جائے، یاد رکھو وہاں پر خاموشی جانا، اس کے منہ پر چپیڑ مارنی ہے۔ اسے کہنا تو کون ہوتا ہے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرنے والا؟ ہم تو وہ مومن ہیں جو ان کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی مخالفت کی اور خواہ مخواہ فساد ڈالا۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 570 میں آتا ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں امام حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب میں نے اپنا دیکھنا ہے، آپ نے اپنا دیکھنا ہے۔ اگر تو ہمارے سینوں میں امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے، تو یقین کر لیں، خوش ہو جائیں کہ ہم سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت فرماتے ہیں، رب کائنات بھی محبت فرماتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، کیوں؟ یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے۔ اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو جو ان سے محبت کرے گا ان سے اللہ بھی محبت فرمائے گا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت فرمائیں گے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 13 میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سیدنا امام حسن
اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اب جو محبت کرے گا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرے گا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرے گا وہ رب کائنات سے دشمنی کرے گا، اور جو رب کائنات سے دشمنی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہے، قبر میں بھی برباد ہے، روز محشر بھی برباد ہے۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا حب اللہ من حب حسین، جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی رب کائنات نے اس ایمان والے سے محبت کی ہے۔ اور نور الابصار کے صفحہ نمبر 114 میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ حسین بن علی کو دیکھ لیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تمام روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں فرماتا، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں فرماتا، اور ان کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض، اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی سزا کیا ہے، انہیں کیا کرو؟ فرمایا یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے لڑتا ہے، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑتا ہے، ملک میں زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو گن گن کر قتل کرو، ان کو گن گن کر قتل کرو، یا سولی پر لٹکا دو، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ جو ہے اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دو، یا ان کو زمین سے دور کر دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی رسوائی ہے کہ دنیا میں ان کو قتل کر دو، یا سولی لٹکا دو، یا ہاتھ کاٹ دو، یا پاؤں کاٹ دو، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ جو فساد پھیلائے گا دنیا میں تو عذاب ملے گا، لیکن آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا تو سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت فرما، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کروں گا، وہ تو زمین پر فساد پھیلائے گا۔ نہ رب کائنات نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ دونوں مجھے پیارے ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، پیارے نہیں ہیں جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جن کو رب کائنات نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہو، دنیا کی سرداری انہیں کیا کرنی تھی؟ دنیا کی کرسی کیا کرنی تھی جو چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، اس کرسی کو کیا کرنا تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں کرسی کی خاطر نہیں گئے بلکہ دین کی خاطر گئے ہیں، اور بتا دیا جو دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے ان کا نام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہمارے نام قیامت تک زندہ رہے، قیامت تک بلند رہے، قیامت تک جو ہے ہمارا ذکر کیا جائے، قیامت تک ہمیں یاد رکھا جائے، تو آج دین اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دین کا علم حاصل کر کے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ پھر جہاں پر غدار ہے ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، جہاں پر ظالم ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دونوں جہانوں میں بلندیاں بھی عطا فرمائے گا، کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔